بلکہ ہم دونوں کو سنیت سے نکالنے کے لیے آئے گا، ہمارے سلسلے سے نکالنے نہیں آئے گا، ہمارے سنیت سے نکالنے وہ ہم کو آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی ہے سنی ہے، اور سنی ہے تو ہم کو عزت کرنا چاہیے، گلے سے لگانا چاہیے۔ ہمارا جھگڑا اگر صرف ہے تو غیروں سے صرف ایک بات پر ہے، وہ بات یہ ہے مصطفیٰ کی گستاخی کرنا چھوڑ دو اور صحابہ کی گستاخی کرنا چھوڑ دو، تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کی گستاخی کرنا چھوڑ دو۔ ہم تم کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، تمہاری عزت ہماری سر آنکھوں پر ہے، لیکن گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے گستاخی میں تو زندگی کے اعمال تباہ ہوتے ہیں، وہ قرآن نے ہم کو درس دیا۔ لہذا میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، لیکن نالج حاصل کرنا ہر چیز کی ضروری ہے، معلوم نہیں ہے تو معلوم کرو نا میرے بھائی، کب تک نہیں معلوم، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرے۔ بچے کو کیا بولے صاحب، ارے میاں فاتحہ مت دو، بولے بھائی کیوں مت دو؟ ایک علماء اہل سنت کا بہت بڑا ایک مناظرہ ہے، بولے نہیں تمہارے ابا جو نا سامنے کھانا سامنے رکھ کے تو فاتحہ دیتے، کھانا کیا کرتے وہ تو کھا لیتے، ہڈیاں کیا کرتے وہ تو پھینکتے ہوتے۔ اور بچے کو کیا بولے صاحب، پھینکتے تو ہڈیاں ہوتے ہوتے کھا جاتے ہیں، لہٰذا بے بھی ہوتی، لہٰذا فاتحہ نہیں دینا بول کے بول دیا، کو ان کی بشارہ بول دیا اللہ والا۔ کیا بول سکتے ہیں، کچھ بولے تو جو نا بولے بولتے، نہیں بولے تو بولے بغیر رہا بھی نہیں جاتا، بولے بغیر چھوڑتے بھی نہیں۔ اب بچہ جا کے باہر کو بول رہا، ارے ابا آج نئی بات معلوم ہو گئی، کیا معلوم ہوا؟ ارے وہ ہڈیاں جو پھینک رہے وہ پیٹ بھی ہو رہی، لہٰذا فاتحہ مت دو۔ 40 سال کے غیر داڑھی والے صاحب سوچنے پر گئے، ارے بچے تو صحیح بول رہا میرا بیٹا، اب انہوں بھی خاموش ہو گئے، بدعت کا فتویٰ لگ گیا۔ علماء اہل سنت سے جب مقابلہ ہوا، علماء اہل سنت نے وہ صاحب کو بلا کے پوچھا کیا بولے بچے کو؟ ہمیں صحیح بولا، ہڈیاں پھینک دینا، بولے پھینک دے۔ فاتحہ دینا شریعت میں کیا ہے؟ مستحب ہے۔ قربانی دینا کیا ہے؟ بولیے واجب ہے۔ کیا ہے؟ فرض کے بعد کا درجہ جو ہوتا ہے وہ واجب کا ہوتا ہے، مستحب کا درجہ سب سے آخر درجہ ہوتا ہے۔ تو بولے بھائی کتنے سال سے قربانی دے رہے ہیں؟ 20 سال سے۔ گوشت کھائے، کبابا بنا کے کھایا، بولے ہڈیاں کہاں ہے؟ پھینک دیے۔ تو وہ تو واجب کی ہڈیاں تھے نا، وہ تو واجب کی ہڈیاں تھے، کہاں ہے ہڈیاں؟ تمہارے 15 سال کے واجب کی ہڈیاں لے کے آؤ، میں میرے استاد کی ہڈیاں لے کے آؤ، اور واجب کی ہڈیوں کے بارے میں اللہ سوال کرنے والا ہے، کیونکہ واجب ہے۔ یہ بھٹکانے کا طریقہ ہے، اس کو گورنمنٹ مارشل پلان بولتے ہیں۔ میرے بھائی سمجھو میری بات، آپ نالج حاصل کیجیے۔ یہ وہ باتیں پہ ہمارے میرے استاد گرامی حضرت علامہ محمد صاحب، آخری بات، میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی سید عظیم الدین صاحب مفتی جامع نظام، مفتی جامع نظامیہ، جو اپنی پوری زندگی کتابیں پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، داڑھی سفید ہوئی، عمر دراز ہو گئے، آج بھی آپ فتویٰ لینے جائیں گے، 2 دن کا وقت، 1 دن کا وقت آپ سے لیا جاتا ہے، وہ 2 دن میں آپ کا فتویٰ وائٹ پیپر پر لکھا جاتا ہے، نظامیہ کے لیٹر ہارڈ پر لکھ کر پورے علماء کے پاس جاتا ہے، تو دستخط ہوتی ہے۔ آپ پوچھیے مفتی صاحب آپ نے پوری زندگی جامع نظامیہ میں گزاری ہے، فتویٰ دینے کے لیے 2 دن کا وقت کیوں درکار ہے؟ مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے، کیونکہ مفتی صاحب کا ایمان ہے۔ تو مفتی صاحب درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی وسلم۔ تو مفتی صاحب کے دل میں خوف ہے، ایک لفظ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو میں حشر کے میدان میں پکڑا جاؤں گا۔ ان کے دل میں خوف ہے، ارے ہمارا مفتی 60 سال کی عمر مبارک میں بھی فتویٰ دینے کے لیے 2 دن کا وقت لیتا ہے، نہ جانے کون سی باتیں ذکر آتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں، بس اسٹاپ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں، 10 روپے کی چائے پیتے پیتے فتویٰ لگاتے ہیں، چورستے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے۔ میرے بھائی کب تک یہ شرک اور بدعت کے جھگڑوں میں پڑتے رہیں گے؟ فاتحہ، سلام، جھنڈا، 11ویں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارا
عقیدت ہے، ہم عقیدے والے ہیں، اس عقیدت پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارا جھگڑا عقیدے سے ہے۔ بولو تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کے بارے میں، مصطفیٰ کے شان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہو تو تم کو انتشار نہیں دکھتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنا بڑا بھائی کہتے ہو تو انتشار نہیں دکھتا، علم غیب کا انکار کرتے ہو تو انتشار نہیں دکھتا، اور ہر جگہ شرک و بدعت وہاں نہیں دکھتا۔ اہل سنت و جماعت والا 12 ربیع الاول کو نوجوان بچہ 10 روپے جمع کر چوراستے پر غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، جانے والا فقیر پوچھتا ہے کیوں کھانا کھلا رہے ہو؟ عاشق رسول جواب دیتا ہے آج میرے محبوب پیدا ہوئے ہیں اس لیے کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ غریب عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اور تم بڑی بڑی 4 قسم کے چکن پکا کر 1.5 لاکھ کے فنکشن ہال میں شادی بیاہ ولیمہ کرتے ہو تو تم کو بدعت نظر نہیں آئی؟ کوئی غریب بغارہ کھانا دالچا کھلایا تھا تو بدعت نظر آتی؟ ایک نیا شروع ہو گیا، یہ دیکھیے پوسٹر لگے ہوئے جلسے رحمت للعالمین، جلسے میلاد النبی، جلسے آمد رسول، اس کے بعد میں ہمیں اور ایک پوسٹر لگتا دیکھیا، میری دور اندیشی بول رہے لگ جاتا پوسٹر جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انٹرمیڈیٹ کا بچہ بیچ میں ٹھہرا ہوا میرے پاس، ادھر ہو رہا سیرت النبی کا جلسہ، ادھر ہو رہا میلاد النبی کا جلسہ، انہیں بول رہا کہاں جانا، ادھر جانا ادھر جانا، پریشان ہو کے ٹھہرا ہوا ہے۔ میلاد النبی کا جلسہ، سیرت النبی کا جلسہ، مختلف طریقوں سے اہل سنت و جماعت کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج اہل سنت و جماعت جلسوں کی شکل میں خوب جمع ہو رہی ہے، لہذا ہم بھی جلسہ کرتے۔ تم کیا بول کے جلسہ کرتے؟ میلاد النبی کا نام تو نہیں لگا سکتے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ دل نہیں مان رہا، محبت ہے تو میلاد النبی کا جلسہ ہوتا نا، دل نہیں مان رہا تو کیا کریں گے؟ سیرت النبی لگائیں گے، اچھا لگا سیرت النبی کا جلسہ کرو۔ لیکن چھوٹی سی بات، اتنی سی بات بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں کی دماغ میں نہیں آتا تو کئی کو کیا بیکار لوگ آئے میرے بھائی۔ ارے سیرت الگ ہے، میلاد الگ ہے۔ سیرت میلاد سے نکلی ہے، میلاد سیرت سے نکلی نہیں ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ارے سیرت ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، ماں کی گود سے قبر کی گود تک کام آنے والی چیز کا نام سیرت ہے۔ ارے تم صرف ربیع الاول میں سیرت کا جلسہ کیوں مناتے ہو؟ کیا رمضان میں سیرت کا جلسہ نہیں ہو سکتا؟ گیارہویں میں سیرت کا جلسہ نہیں ہو سکتا؟ محرم میں سیرت کا جلسہ نہیں ہو سکتا؟ ارے سیرت کا پہلو کب چھوٹا؟ ارے سیرت سیرت کہنے والا سنو، جب کوئی مسلمان کھڑے ہو کر پانی پیتا، چھوڑ دو جب کوئی مسلمان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، سیرت پیچھے سے للکار کر کہتی ہے اے میرے غلام، اے میرے امتی، کیا تجھے میری سیرت نہیں معلوم؟ بیٹھ کر پانی پینا میری سنت ہے۔ سیرت کا پہلو ماں کی گود سے شروع ہوا، قبر کی گود تک رہے گا۔ تو اتنے بڑے پہلو کو، اتنے بڑے چیپٹر کو، اتنے بڑے سبجیکٹ کو ربیع الاول میں کیوں ابھارا جا رہا ہے؟ اہل سنت و جماعت والے سیرت کو لمحہ لمحہ عمل کرتے ہیں، چونکہ 12 ربیع الاول کو محبوب پیدا ہوئے اسی لیے میلاد کا جلسہ کرتے ہیں۔ تو میلاد کے جلسے پہ پھر ایک بات آئی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مقدس موقع پر ہمارے اندر کچھ ایسے طریقے ہو گئے، معاف کیجئے میرے بھائی کیونکہ ہم بات تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ نوجوانوں کو کڑوی لگے گی، لیکن جہاں پر علماء اہل سنت کو نشانہ بنایا جاتا ہے نا، وہاں پر دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی خانخواہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ نشانے سے تکلیف مجھے ہوئی، وہ تکلیف کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میدک کی سرزمین کو گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، ہمارے شاعر اہل سنت بھی وہاں پر موجود تھے، پھر میں کڑوا گیا، نندیال گیا، دیگر مقامات پر آپ کی دعا سے گیا، ہر اس جگہ ایک لہر چل رہی میرے بھائی، مصطفیٰ کے غلاموں کو صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ سے دور کیا جا رہا ہے۔
दायरे अहले सुन्नत से निकाला जा रहा है, गुस्ताखी का लेबल पेशानियों पर लगाया जा रहा है। और इस दौर में अहले सुन्नत व जमात की अहमियत, हकानियत सिर्फ एक चीज पर, एक बुनियाद पर मुनहसर है, और वो 1450 साल से हमको जो अकीदा सिखाया गया है, जो अमल बताया गया है, वो मुस्तफा की अजमत, मुस्तफा की शान है। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। एक सरकार की शान है, हमारा इमाम शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह कहता है, अगर कोई सरकार के दौरे मुबारक को हकारत की नजर से देखता है, दायरे ईमान से खारिज हो जाता। ये हमारा अकीदा है। इस अकीदे पर हमको ना छेड़ो, कोई छेड़े तो उसको छोड़ना भी नहीं। हमको कुरान से, हदीस से, उलमाए अहले सुन्नत से साबित करना है। लड़ने झगड़ने की बात नहीं है मेरे भाई। खुदारा ये छोड़ दो, जाते जाते तनकीदें करना, निशाना बनाना, अरे ऐसा है, उन्हें वैसा है, ऐसा। अरे नए नए बात बच्चे सुना बातें निकाल के उन्हें उद्दान करते हैं, बगैर उद्दान करते। ये क्या बात है? नहीं मेरे भाई, ये गलत है। उद्दान होगा, बगैर उद्दान होगा, उद्दान होगा, कोसा भी दान होगा, लेकिन ऐसा बोलना गलत है। आप उसको जहाँ समझा सकते हैं वो बोलिए, कुरान कितना पेश कर सकते हैं वो बोलिए, हदीस कितना बता सकते हैं वो बोलिए, लेकिन इस तरह के अंदाज से नौजवान बच्चों में इंतशार मत लाए। अरे वो जो अपने आप को उद्दान उद्दान कहता था, आज वही आपके उद्दान की जमात से अलग हो चुका है। क्यों? बेसिक नॉलेज हमारे पास नहीं। ऊपर ऊपर की जाते थे बिलेट में उनकी साहब बोलते चले गए और सुन लीजिए। ऐसा नहीं है मेरे पास, हवाई फायरिंग नहीं होना, पॉइंटेडली बात होगी, बेसिकली बात होगी। तो इसके लिए कुरान और हदीस का मुताला होना। आप बोलेंगे हमारे पास वक्त नहीं है, तो उलमा मौजूद है, इनसे राबिते में रहिए, इनसे मुलाकात रहिए, इनका चेहरा देखना इबादत, इनसे मुसाफा करना। आका फरमाते हैं आलिम बाअमल से मुसाफा कोई जिसने किया, गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया, सरकार ने फरमाया। मैं आखिरी पैगाम, आखिरी मोहब्बत का पैगाम आपको देकर अपनी जगह समेट लूंगा। अहले सुन्नत व जमात में जितने हज़रात आप यहाँ बैठे हैं, आपकी मोहब्बतें हमेशा कायम रहे।